اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا. پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو منع فرمایا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں سمندر کے سطح پہ، یہاں تک کہ جب سمندر کے سطح پہ نظر ڈالی جاتی تھی تو صرف سمندر کے مچھلیوں کے منہ کی وجہ سے وہ سمندر کالا کالا نظر آتا تھا. اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں. اور جو دوسرے دن ہوتے تھے 5 دن 6 دن اس میں مچھلیاں ہی نہیں آتی تھی تو بڑے پریشان ہوتے تھے. کچھ دنوں تک تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا ایک عرصے تک، لیکن اس کے بعد ان میں سے ایک شخص تھا وہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے آیا اور ایک مچھلی کو اس نے پکڑا اور اس کے منہ پہ تاگا باندھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد ایک سرا اس تاغے کا اپنے پاس پکڑا اور ایک کیل گاڑا اور کیل گاڑ کے اس نے اس کو اٹکا دیا. مچھلی پکڑ کے اس نے چھوڑ دیا تو یہ سمجھا کہ میں نے شکار نہیں کیا، چھوڑ دیا. اور دوسرے دن جب آ کے دیکھا تو تاغے کو ہلایا تو مچھلی اس میں اٹکی ہوئی تھی. تو اتوار کے دن شکار کرنا جائز تھا تو اس نے وہ تاغے کو پکڑ کے مچھلی پکڑی اور تھوڑی دیر تک پکڑنے کے بعد انتظار کرتا رہا کہ اللہ کا عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اب تھوڑی دیر پکڑنے کے بعد انتظار کیا، دیکھا یہ کچھ ہوا نہیں ہے تو مچھلی پکڑ لیا اور اس کو اپنے کام میں لے کے آ گیا. اور دوسرا جب ہفتہ آیا تو مچھلیاں خوب تھی. اب پہلے ایک مچھلی پکڑا تھا، اب 2 مچھلی پکڑا. اب 2 مچھلی پکڑ کے وہی معاملہ کیا، بس تاگے سے باندھ کے چھوڑ دیا اور اتوار کے دن آ کے لے لیا. پھر انتظار کرتا رہا کہ اب تو میں نے 2 مچھلی پکڑی، اب تو عذاب آنا چاہیے. اب انتظار کرنے کے بعد بھی عذاب نہیں آیا. اب یہ سلسلہ اس کا بڑھتا گیا. اب وہ لاتعداد جو ہے مچھلی پکڑنے لگا اور اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی دھیرے دھیرے آنے لگے کہ جب کچھ معاملہ نہیں ہو رہا ہے، گرفت نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایک سلسلہ بن گیا کہ لوگ اسی طریقے سے ہفتے کے دن جو ہے مچھلی کے منہ میں تاگا ڈال کے چھوڑ دیتے تھے اور اتوار کے دن اس کو لے لیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے ہی منع فرمایا یہ بھی ایک طریقے کا شکار ہے، تم یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان کے اوپر بھوت چڑھ گیا تھا اور اس دور میں اس زمانے میں وہ جہاں رہتے تھے وہاں مچھلی زیادہ مل رہی تھی ان ہفتے کی. تو اب یہ لوگ اپنے مال کو دوسری جگہ بھی بیچنے لگے تھے، اس میں تو پیسہ زیادہ آنے لگا تھا. اب ان کی تجارت خوب چل گئی تھی، اب ان کو اس کا مزہ لگ گیا تھا. جب منع کیا گیا یہ بھی ایک طریقے کا شکار ہے تو وہ باز نہیں آئے. اور جب بکری زیادہ ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہیلا تو بڑا کم پڑ رہا ہے، کوئی دوسرا ہیلا نکالنا چاہیے کہ جس میں زیادہ مچھلیاں آئیں. تو انہوں نے کیا کیا، سمندر کے ارد گرد بڑے بڑے گڈھے کھودے، حوض نما گڈھے، اور اس میں ایک نالی باندھی حوض کی طرف. تو وہ مچھلیاں جو ہفتے کے دن آتی تھی تو وہ حوض میں آ کے گرتی تھی، وہ اتوار کے دن اٹھا لیتے تھے. اپنے آپ کو معصوم سمجھ رہے تھے. تو ان کو منع کرنے والوں نے منع کیا، روکنے والوں نے ان کو روکا، لیکن یہ باز نہیں آئے اور ان پر یہ جو ہے بخار چڑھ گیا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 70,000 لوگ تھے جو مچھلی کا شکار کرنے والے تھے.
وہ 70,000 لوگ تھے۔ جب ان کو منع کیا گیا نہیں مانے تو جو منع کرنے والے تھے وہ بہت بیزار ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے جو ہے ایک دیوار بنا دی، جو شکار کرنے والے تھے وہ الگ ہو گئے اور جو شکار نہیں کرتے تھے وہ لوگ الگ ہو گئے۔ اب بیچ میں دیوار ہو گئی، اب ان کا کاروبار چل رہا تھا، یہ لوگ شکار کرتے تھے، پکڑتے تھے، بیچتے تھے، ایک بازار لگتا تھا، شور و غوغا ہوتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے وہ جب صبح اٹھے تو دیوار کے پیچھے سے ان کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، یعنی جو بازار لگتا تھا، چہل پہل، لوگوں کے چیخنے پکارنے کی، چلانے کی جو آوازیں آتی تھی وہ آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ اب یہ لوگوں نے جو ہے دیوار کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے دیکھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آخر آواز کیوں نہیں آ رہی دیوار کے پیچھے سے۔ جب دیکھا تو منظر عجیب تھا، سارے کے سارے لوگ بندر بن گئے تھے۔ اور جب یہ نیچے آئے کیا حال ہے تو یہ بندر جو ہے دم ہلاتے ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، یہ ان کے سامنے آئے جو شکار نہیں کرتے تھے۔ یہ سب لوگ ان کو پہچانتے تھے، یہ ہمارے رشتہ دار ہے، یہ ہمارے رشتہ دار ہے، یہ ہمارا فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندر بنا دیا تھا اور ان کے اندر کی بات کرنے کی جو سخت تھی، طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ شکار مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا تھا، ہم نے بھی تم کو بارہا منع کیا لیکن تم نے مانا نہیں، اب تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے ہو۔ یہ بندر بنا دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بندر بنا دیا اور 3 دن تک یہ اسی ذلت میں رہے، رسوائی میں رہے۔ پھر 3 دن کے بعد سارے کے ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ 3 گروہ تھے، ایک جو شکار کرتے تھے اور دوسرے جو شکار نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو شکار نہیں کرتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے۔ تو جو شکار کرنے والے تھے وہ تو ہلاک ہو گئے اور جو شکار نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن شریف کے سب سے بڑے مفسر ہیں، حضرات صحابہ کرام کے دور میں قرآن شریف کی تفسیر فرماتے تھے، بڑے مفسر ہیں۔ وہ ایک مرتبہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوا جو خاموش رہتے تھے، شکار نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، منع نہیں کیا تھا، ان کا حال کیا ہوا۔ تو ان کے غلام تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے حضور یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا ذکر کیا، وہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، وہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ کر لیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا تو خاص طور سے الگ سے ان کا ذکر فرماتا کہ جو شکار کرنے والے تھے میں نے ان کو بھی ہلاک کیا، اور جو شکار نہیں کرتے تھے لیکن خاموش تھے ان کو بھی ہلاک کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف شکار کرنے والوں کا ذکر کیا، ساکرین یعنی خاموش رہنے والوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس بات سے بڑے خوش ہوئے، آپ کے چہرے پہ خوشی نمودار ہوئی اور اپنا ایک قیمتی حلہ تھا، جوڑا تھا، وہ ان کو بطور انعام عطا فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ صرف ہلاک کون ہوئے؟ شکار کرنے والے ہوئے، اور نصیحت کرنے والے اور خاموش رہنے والے، یہ دونوں گروہ والے نجات پا گئے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، تو وہ سارے کے سارے لوگ بندر بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ہر حکم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نافرمانی سے محفوظ و معمور فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔